اس سے پہلے کہ ہم اقبال کی طرف جائیں، تھوڑا سا دور اقبال پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہندوستان کی جو صورتحال اس دور میں تھی وہ مولانا الطاف حسین حالی کے ان الفاظ سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ مسلمان تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ان میں سے جو اقتدار اور اختیار رکھتے تھے رسوا ہو چکے، جو ایک باعزت زندگی گزار رہے تھے وہ اب ذلیل و خوار ہیں، علم اٹھ چکا ہے اور مذہب صرف نام کو باقی رہ گیا ہے۔ لوگ رسوم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جہالت اور اندھی تقلید طول و عرض میں پھیل چکی ہے۔ امراء کی جن سے امیدیں وابستہ تھیں حالات کے ادراک سے قاصر ہیں۔ علماء کہ جو مذہب کے احیاء اور تجدید کے معاملے میں کوئی کردار ادا کر سکتے تھے، قوم کی ضروریات اور فلاح سے قطعاً بیگانہ ہیں۔ پستی کے اس دور میں مسلم دنیا میں دو بڑی تحریک بھی شروع ہوتی ہیں۔ ایک تحریک اعتدال پسندوں کی تھی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ حالات اب بہت خراب ہو چکے ہیں، لہٰذا اب تصادم اور انقلاب کا راستہ ترک کر کے ہمیں انگریزوں کے ساتھ مصالحت سے چلنا چاہیے، مثلاً سر سید احمد خان اور دیگر ہم خیال۔ دوسری جانب جمال الدین افغانی کی تحریک تھی کہ جس کا مقصد خلافت عثمانیہ کے تحت مسلمانوں کو متحد کرنا اور انگریز استعمار کے خلاف بغاوتیں برپا کر کے امت کو دوبارہ عروج کی جانب لے جانا تھا، مگر حقیقت اور وقت کا دھارا ان دونوں تحریک کے خلاف تھا۔ گو کہ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم پر کچھ کام کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی خطرات میں گھری مسلمان امت کو ذلت اور پستی کی عتاہ گہرائیوں سے نکالنے کا کوئی بھی پائیدار حل نہ دے سکے۔ دوسری جانب جمال الدین افغانی کی تحریک بھی اپنی موت آپ مر گئی کہ جب خلافت عثمانیہ اپنے ہی بوجھ تلے دم توڑ گئی۔ ان دونوں تحریک کے متوازی ایک تیسری اور منفرد سوچ بھی پیدا ہوئی کہ جس کی بنیاد اقبال نے رکھی۔ اقبال نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حقیقت پسندی کی بنیاد پر نظریاتی اور روحانی بنیادوں کو اثر نو تعمیر کرنے کا ایک ایسا روحانوی تصور دیا کہ جو اس سے قبل امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی صاحب نظر نے پیش نہیں کیا تھا۔ اقبال کے مطابق جب تک مسلمان اپنی اصل حقیقت یعنی حقیقت انسانیہ کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک کوئی بھی تدبیر، سیاست یا سائنسی ترقی مسلمانوں کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ اقبال نے اسی روحانی نظریے کو فلسفہ خودی کا نام دیا کہ جس سے امت مسلمہ اس سے پہلے نہ آشنا تھی۔ یہ معرفت اور حقیقت کی معراج کے ساتھ جدید دنیاوی تقاضوں سے مطابقت رکھتا ہوا ایک ایسا انقلابی نظریہ تھا کہ جس کی بنیاد پر جنیدی اور اردشیری نے یکجا ہو کر امت مسلمہ کا احیاء کرنا تھا۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز تصور حیات تھا کہ جس کی زد میں ساری خدائی تھی۔ اس سے زیادہ مسحور کن، انقلابی، روحانی اور جدید نظریہ حیات انسانی تاریخ میں اس سے قبل کبھی پیش نہیں کیا گیا۔ اسی لیے اقبال کو مرد استقبال بھی کہتے ہیں کہ جو آنے والے دور کو بھی اپنی مٹھی میں مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ مسلم دنیا اور خصوصاً ہند کی تاریخ اور سماجی حالات مختصراً بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اس ماحول سے کچھ حد تک آشنا ہو جائیں کہ جس میں اقبال تشریف لائے تھے، کہ اس پس منظر کے بغیر نہ تو آپ اقبال کو جان سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی بلند اقبالی کو۔ اقبال کی شخصیت اور تعمیر میں ان کے عہد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جس کرب سے اس دور میں انسانیت بالعموم اور امت مسلمہ بالخصوص گزر رہی تھی، وہ اس آتش فشاں کی مانند تھا کہ جس کی حدت نے اقبال کے پورے وجود کو پگھلا کر کندن کر دیا۔ اس قیامت خیز عہد میں امت مرحوم کی اتنی بے بسی نے اقبال کے پورے وجود کو اس قدر احساس ضیاء میں مبتلا کر دیا کہ ان کی تمام تر حسیات لطافت کی آخری حدوں تک بیدار ہو گئیں۔ اب اقبال نہ صرف مادی دنیا کی بصارت رکھتے تھے بلکہ ان کی بصیرت باطنی دنیا کے پردوں کو بھی
چیر کر ذات الہی کی رازدار بن چکی تھی۔ اگر ہم اقبال کے فکری ارتقاء کا جائزہ لیں تو ہمیں وہ اپنی نوجوانی کے دور ہی سے ایک علمی عبقری کے طور پر نظر آتے ہیں کہ جو مادی علوم میں بھی اتنی ہی مہارت رکھتے ہیں کہ جتنی روحانی اور مابعد طبیعت میں۔ اقبال کے علوم اس قدر حیرت انگیز تضادات کا مجموعہ تھے کہ جس کی مثال نہ تو شرق و غرب میں کہیں ملتی ہے اور نہ ہی ان کے بعد آج تک کوئی ان کا ثانی پیدا ہو سکا ہے۔ فطرت کی طرف سے اقبال کو عطا کردہ کمال اس قدر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا تھا کہ ان کے ہم عصر دانشور بھی بے ساختہ ان کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی اقبال کے حقیقی علمی اور روحانی مقام کی گرد بھی نہ پا سکا۔ مشہور نوبل انعام یافتہ جرمن ناول نگار و شاعر ہرمن ہیس نے اقبال کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا: اقبال کے شاندار اور روحانی فکری کام کو ہم 3 دائروں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ہندوستان کا میدان عمل، اسلام اور مغربی فکر و فلسفہ۔ اقبال کے علم اور روحانی مقام کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب وہ نوجوانی میں بطور ایک فلسفی اور مفکر ابھر رہے تھے تو اسی دور میں آپ نے 4 کتابیں بھی لکھ ڈالیں۔ ان میں سے ایک حضرت محی الدین ابن عربی کے شاگرد عبد الکریم الجلیلی کی مارکۃ الآراء کتاب الانسان الکامل پر مختصر شرح تھی۔ الجلیلی کی یہ کتاب اسلامی تصوف میں کسی بھی انسان کو حاصل ہونے والے بلند ترین روحانی مقام پر فائز وجود کی خصوصیات پر ہے۔ یہ کتاب معرفت اور حقیقت کی معراج کے اتنے دقیق اور نازک معاملات پر بحث کرتی ہے کہ ہر دور میں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا وجود ہوا ہے کہ جو اس کتاب کی روح کو سمجھ سکے۔ جس بحر معرفت کے کنارے بڑے بڑے علماء، صوفیاء اور ابدالوں نے خاموشی اختیار کی، اقبال جوانی ہی میں اس بحر بے کراں سے سیراب ہو چکے تھے۔ آنے والے دور میں جب اقبال نے معرفت اور حقیقت کی معراج کو اپنے کلام میں بیان کرنا شروع کیا تو ہمیں اس میں واضح طور پر حضرت محی الدین ابن عربی اور شیخ عبد الکریم الجلیلی کا فیض بھی نظر آتا ہے۔ اسی دور میں اقبال نے ایک دوسری کتاب برطانیہ کی سیاسی تاریخ پر لکھی کہ جس کا مقصد مغربی تہذیب کے پس منظر کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اقبال کی تیسری کتاب سیاسی معاشیات پر تھی کہ جس میں انہوں نے اس دور کی سیاسی معاشیات بشمول سرمایہ داری نظام اور اشتراکیت کی حقیقت کو واضح کیا۔ چوتھی کتاب اقبال نے اقتصادیات پر لکھی کہ جس کا عنوان علم الاقتصاد تھا۔ اس کتاب میں علامہ نے کرنسی کا تصور، اس کا اتار چڑھاؤ، روپے کی گردش، اشیاء کی قیمت کے تعین کے اصول وغیرہ کو واضح کیا کہ جو معاشیات کی بنیاد ہیں۔ 20-22 کی عمر میں قدرت کی طرف سے اقبال کو ان علوم سے لیس کیا جا رہا تھا کہ جو آنے والے دور میں اقبال کا وہ ہتھیار بننا تھے کہ جن سے انہوں نے زمانے کی طاغوتوں کے خلاف ضرب کلیم لگانی تھی۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھرتے ہوئے اس ستارے کو نوجوانی میں ہی جہاد زندگانی کی شمشیروں سے مسلح کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اقبال کو بھی حضرت ابراہیم ہی کی طرح ایک فکری ارتقاء کے عمل سے گزارا گیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے اول ستارے، پھر چاند اور پھر سورج کو اپنا خدا جانا تھا کہ جس کے ڈوبنے کے بعد انہوں نے کہا، میں ڈوبنے والوں کو نہیں چاہتا، اسی طرح اقبال نے بھی شروع میں ہندوستانی قومیت پرستی کی جانب نگاہ کی۔ اسی دور میں انہوں نے وہ مشہور ترانہ ہندی لکھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی یہ نظم ہندوستان میں ایک قومی ترانے کی حیثیت رکھتی ہے، مگر اقبال کے فکری ارتقاء کا یہ دور مختصر ہی تھا اور جلد ہی آپ کی توجہ امت مسلمہ کی جانب مبذول ہو گئی۔ سن 1905 تک کہ جس سال اقبال یورپ کے لیے روانہ ہوئے، اقبال
پین اسلامک یعنی اتحاد بین المسلمین کے داعی ہو چکے تھے، اور اس کے بعد آپ نے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا لکھا۔ یعنی آپ کی فکر ہندوستان کی حدود سے نکل کر آفاقی ہو چکی تھی۔ یہ اقبال کے سیاسی و فکری ارتقاء کی محض ایک جھلک تھی۔